मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ वल-रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। यहूदियों के बतलाने पर मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए और उनकी पूरी जिंदगी इसी बात में गुजरी, इसी जिद में गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करें। मगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल थे, अल्लाह की वही वो अपने पैगंबर को कैसे लाजवाब होने देती थी। दूसरा सवाल था कि वो नौजवान उनका क्या बना जो अपने घर से निकले और फिर अरसा दराज गुजर गया और अरसा दराज के बाद वो मिले। वो कौन नौजवान थे? तो कुरान मजीद ने उनको अस्हाबे कहफ और अस्हाबे रकीम जो है इन 2 लक़बों से जिक्र किया है। आम उलमा ने यही बात लिखी है कि ये एक ही गिरोह के 2 नाम हैं। अस्हाबे कहफ भी उनको कहा, अस्हाबे रकीम भी कहा। अस्हाबे कहफ इसलिए कहा कि गार में उन्होंने पनाह ली, कहफ गार को कहते हैं। और अस्हाबे रकीम इसलिए कहा कि रकीम का माना मरकूम है, यानी लिखी हुई तख्ती, कि जब वो गायब हो गए तो उनके नाम एक तख्ती पर लिखकर शाही खजाने के अंदर महफूज कर दिए गए, इसलिए कि वो अहम जो हुकूमत के ओहदेदार थे उस वक़्त वो उनकी औलाद थे। तो उन्होंने उनके नाम लिखकर खजाने में महफूज कर दिए। और 300 साल सूरज के हिसाब से, शमसी हिसाब से, और 309 साल कमरी हिसाब से इतना अरसा सोते रहे और 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको जगाया। आप देख रहे 309 साल नींद, और जैसे नींद होती है इसी तरह की। 309 साल में कितने वाकयात अतराफ में गुजरे होंगे, आंधियां आई होंगी, बादल गरजे होंगे, लेकिन उस गार के अंदर बादल की गर्ज सुनाई नहीं देती थी। क्या अल्लाह की रहमत है, जब वो अपनी मेहरबानियां अपने बंदों पर करता है तो रहमत के परनाले खोल देता है। तो अब देख लो ये बिजली की कड़क जो है कितनी जोरदार होती है, और जब बिजली पड़ती है पहाड़ों को चीर डालती है। तो वो 309 साल तक सोए रहे और अल्लाह ने सोने की जो कैफियत थी वो भी जिक्र की। सोया हुआ आदमी जो है अपने पहलू पलटता है, कभी दाएं पहलू, कभी बाएं पहलू, कभी सीधा। अल्लाह फरमाते हैं वह नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ात शिमाल, हम उनको दाएं बाएं पलटते रहे। और फरमाया कि वो आराम से सोए हुए थे और गार की दहलीज पर उनका कुत्ता है वो भी सोया हुआ था। कुत्ता भी 309 साल तक सोया रहा। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअहु बिल वसीद,
کہ غار کے منہ پر وہ کتا بھی سویا ہوا تھا. جیسے کتا اگلی ٹانگیں آگے کر کے منہ اس پر رکھ کر سوتا ہے، اسی طرح. کیا اللہ کی شان ہے. جب آدمی گناہگار وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ لگ جائے، اس کا پلہ پکڑ لے، اس کا دامن پکڑ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں. اور یہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا، جن کو انہوں نے پیچھے ہٹایا لیکن وہ ہٹا نہیں، ان کا ساتھ دیا، تو اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا. اس نے وفا کی اپنے مالک کے ساتھ، تو وفا کا یہ نتیجہ ہوا. تو انہوں نے، ان کے لیے خالق کائنات نے، اب گھر سے نکلے تھے یہی مقصد لے کر کہ اپنے دین کی حفاظت کریں، تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے برادری کو چھوڑا، وطن کو خیر بات کہا، ساری رشتہ داریاں ایک طرف، ان کا نام اللہ کی بات جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں. انہوں نے سب کچھ پھینک دیا، قدرت نے ان کو اپنی گود میں لے لیا، اور شہر سے چند میل کے فاصلے پر ان کو ایک غار کے اندر محفوظ کر کے بتلا دیا کہ لو، تلاش کرنے والوں نے پتہ نہیں کتنا تلاش کیا، لیکن ان کی آنکھیں ہی بند کر دیں ان سے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اللہ یہ واقعہ ذکر کر کے اشارہ کر رہے تھے کہ اسی طرح غار کا واقعہ پیش آنے والا ہے جس میں ہم اپنے پیغمبر کی حفاظت کریں گے. میں تو اس واقعہ کو پڑھ کر اس سے یہی سبق نکالتا ہوں. خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہاں سونے کے سلسلے میں یہ انتظام کیا کہ دائیں بائیں ہم ان کو پلٹتے رہے، وہاں ہم نے یہ انتظام کیا کہ سورج کی شعاعیں جو ہیں، جب سورج نکلتا تھا تو اس وقت سورج کی شعاعیں جو ہیں غار کے منہ تک آتی تھی، اور جب سورج جو ہے وہ جوں جوں آسمان پر بلند ہوتا وہ شعاعیں باہر نکل جاتی، اور ادھر شام کا وقت ہوتا اس وقت سورج کی شعاعیں بھی غار کے دوسری سائڈ، دوسری جانب جو ہے غار کے منہ کے اوپر پڑتی، اور یہ آرام سے سوئے ہوئے تھے. گرمیاں کتنی گزری، سردیاں کتنی گزری، سال میں گرمی ایک مرتبہ، سردی ایک مرتبہ، یہ دو تو ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھ لو 100 سال کے اندر 100 مرتبہ، 300 سال کے اندر 300 مرتبہ گرمیاں سردیاں آئیں، لیکن گرمی سردی کی کیا مجال تھی. وہ تو ویسے سوئے ہوئے تھے، ان کے اوپر کپڑے نہیں تھے، نہ گرمی کا اثر پہنچنے دیا، نہ سردی کا اثر پہنچنے دیا، اور نہ ہی گرد و غبار جو ہے. اب ظاہر بات ہے آندھیاں بھی چلی، لیکن گرد و غبار کی کیا مجال تھی کہ وہ غار کے منہ سے آگے گزر جائے. یہ سارے انتظامات ادھر سے ہو گئے. تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو ان نوجوانوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور دیکھ لو 309 سال تک کھانا نہیں کھایا، کھانا بھی نہیں کھایا اور بھوک بھی نہیں لگی. وہی کھانا جو گھر سے کھا کر نکلے تھے وہی کھانا، اور کھانے کے بعد جو انسانی حاجت ہے وہ بھی نہیں آئی. اور جب بیدار ہوئے ہیں تو فوراً پیٹ میں بھوک محسوس ہوئی.
309 سال کے بعد بھوک محسوس ہوئی۔ اب یہ سارے کام قدرت باری تعالیٰ ہی کے ہیں، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضامندی جو ہے اس پر چلنے کی توفیق دے دے، اور اس میں جو ہم سے کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں شب و روز ہوتی ہیں وہ ہماری کمیاں معاف فرما دے۔ وہ تیرے نیک بندے تھے، ہم یا اللہ گنہگار ہیں، ہماری ان گناہوں کی طرف اے اللہ تو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کی طرف نظر فرما۔